آج 14 اگست ہے تو اندھا دھند جناب بھاگ رہے ہوں گے باہر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑی عمر کے لوگ بھی منہ میں جناب وہ پاں لگا کے وہ پاں کر رہے ہیں۔ ہجرت کرتے وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان میں اسلام لائیں گے۔ جب نعرہ یہی لگایا تھا کہ یہاں اسلام لائیں گے تو بھائی اسلام آج تک آیا؟ خوشیاں کس بات کی ہیں پھر؟ نعرے کس بات کے ہیں؟ ترانے کس بات کے ہیں پھر؟ حقیقی راستے سے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا وار شیطان کا جس بات پر پڑتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے جی۔ یہ شیطان کا ایجنڈا تھا کہ ان کی نگاہ میں اہل کفر کی چیزوں کو خوبصورت بنا دوں گا، لیکن ان لوگوں پر حرام جو ہے وہ ایسا خوبصورت بنا کے شیطان نے پیش کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو اللہ کا فضل کہتے پھرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے نزدیک پیسے کو اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک عقیدے کی، ایمان کی، ختم نبوت کی اہمیت ہی کوئی نہیں دی۔ یہ قوم جو ہے خدا رسول کی گستاخی ہونے پر لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہوں، صرف ان کو ایک لطیفہ دے دیا جائے، سب کی توجہ لطیفے کی طرف ہو جائے گی۔ بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ سبحان اللہ۔ خلاق کائنات نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے جب دور کیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب بما اغویتنی، کیونکہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اس نے مہلت مانگی تھی۔ مہلت جب اس کو مل گئی تو اس نے پھر آگے سے یہ کہا، مہلت لینے کا سبب جو تھا وہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے مزین کر دوں گا زمین میں ہر برا کام، ہر گناہ والا کام، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہوں گے وہ معصوم ہوں گے، اولیاء میں سے، اہل اللہ میں سے ہوں گے وہ محفوظ ہوں گے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، دو باتیں کی اس نے، ایک تو اس نے یہ کہا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور دوسرا اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کرنا، گم راہ، جو راہ کھو بیٹھے اس کو کہتے ہیں گم راہ، راہ کو کھویا ہوا، یعنی وہ راستہ جو رب تک پہنچ رہا ہے، جو بندہ اس راستے کو چھوڑ دے اس کو کہتے ہیں گم راہ، راہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ حقیقی راستے سے وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ دنیا میں آ کر کے رب تک ہی نہ پہنچے تو اس سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ تو شیطان نے دو باتیں کی تھی، ایک اس نے یہ کہا کہ میں لوگوں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دوں گا، اور دوسرا اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، یعنی جس طرح میں تیری بارگاہ سے دور ہو رہا ہوں نا، اسی طرح ان کو بھی تیری بارگاہ سے دور کر دوں گا۔ میں تیری بارگاہ تک پہنچ کے پرے ہٹا ہوں، تیری عبادت کر کے راندہ درگاہ ہوا ہوں، تو میں ان کو تیری بارگاہ کے قریب ہی نہیں آنے دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، ان کو گمراہ کر دوں گا میں۔ یہاں یہ اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو شیطان لوگوں کے لیے مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، چونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دوں گا اور گمراہ کر دوں گا۔ تو گمراہی سب سے پہلی شیطان جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کو جس راہ سے، جس بارگاہ سے دور کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ جس معاملے میں لوگوں کو خراب کرتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلا وار شیطان کا جس بات پر پڑتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے جی، اور عمل مزین کر دیتا ہے۔ کون سے؟ شرک والے۔ توحید کے معاملے میں گمراہ کرے گا، اور شرک والے معاملات جو ہیں ان کو خوبصورت بناتا جائے گا۔ یعنی توحید، عقیدہ توحید، وہ توحید کسی بھی قسم کی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی ربوبیت کے حوالے سے، اس کی
یعنی کہ صفات کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں ہر طرح سے وہ عقیدہ توحید سے لوگوں کو گمراہ کرتا جائے گا، ایسا 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 ایسا، اور شرک والے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ ان کے لیے خوبصورت بناتا جائے گا۔ اور یہ ہوگا یوں، ظاہری بات ہے جب کسی بندے کے ذہن میں زہر جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگ جائے تو ظاہری بات ہے، پھر یقینی بات ہے کہ پھر جو چیزیں شفا والی ہوں گی ان سے اس کو خود بخود ہی نفرت ہوتی چلی جائے گی، کہ نہیں؟ یعنی کسی بندے کو نجاست اچھی لگنے لگ جائے تو پھر پاک چیزوں سے اس کو نفرت ہونی ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا، اس نے یہ کہا کہ بلا اغوینہم اجمعین، جو پاک صاف ستھری چیزیں ہوں گی نا ان کی نفرت دلاؤں گا، ولا ازینن لہم، اور جتنی ناپاک پلید چیزیں ہوں گی ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا، ولا ازینن لہم، ان کی آنکھیں ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گی۔ اس سے وہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اہل کفر کی کسی شے کی تحسین کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ شیطان نے یہ اپنا مشن لے کے اپنے مقصد کا بیڑا اٹھایا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، مولا جتنی کفر والی چیزیں ہوں گی وہ ان کے لیے میں سونی کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا۔ ثابت ہوا کہ کفر والی چیزوں کو، اہل کفر کے اعمال کو، ان کے افعال کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنا یہ شیطان کا ایجنڈا تھا کہ ان کی نگاہ میں اہل کفر کی چیزوں کو خوبصورت بنا دوں گا۔ اور توحید ان کو کیسے اس نے ان کی نگاہ میں بری کر کے دکھائی، اور شرک والے معاملات کیسے اس نے ان کی نگاہ میں اچھے کر کے دکھائے، یہ بھی ایک الگ پہلو ہے، یہ بھی بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں، دور نہ جائیں، آج کے معاملات مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے نے ان کے یہ ہندوؤں کے معاملات نہ دیکھے ہوں، جی وہ یہاں کہیں ہوں گے، یا ہندوستان کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، نہیں وہ کیا کیا شرک کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یعنی ایک رب کی عبادت تو ان کو بری لگی، لیکن آج جو ہے وہ مورتیوں کے سامنے، ننگی تڑنگی مورتیوں کے سامنے سارے جھکے پڑے ہیں۔ 35 کروڑ سے زائد جو ہے ان کے معبود ہیں، ایک رب کی عبادت ان کو اچھی نہیں لگی۔ شیطان نے ایسا گمراہ کیا ہے اور خوبصورت ایسے بنایا ہے کہ آج کتے کی بھی وہاں پوجا ہو رہی ہے، چوہوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور چمگادڑوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، وہاں ان کو بھی خدا مانے بیٹھے ہوں۔ سوچ سکتے ہیں آپ، یہ دو باتیں اس نے کی تھی، لأغوینہم اور ولا ازینن لہم، ان کو گمراہ کر دوں گا اس راہ سے جو تیری طرف آنے والا ہوگا، اور ہر اس بات کو خوبصورت بنا دوں گا جو تیری طرف آنے سے رکاوٹ بننے والی ہو۔ اہل مکہ کو آپ دیکھ لیں، اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت دی اس سے تو ان کو چڑھاتی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بتوں کی پوجا ایسے کر رہے ہیں کہ جناب اونٹے پڑے ہوئے ہیں بتوں پر، اور بتوں کی پوجا کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر عین مطاف میں کھڑے ہو کے بے لباس ہو کے پوجا کر رہے ہیں، بے لباس ہو کے طواف کر رہے ہیں کعبے کا۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اور دیکھیں نا، جب دین شریعت نہ ہو تو بندے کی عاجزی بھی اپنی ہوتی ہے، عاجزی بھی ایسی جناب اس کی حیران کن ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور کپڑے پہن کے کھڑے ہوں، رب کی بارگاہ میں کپڑے پہن کے آئیں، لہذا کپڑے اتار کے وہ پھینکے اور جناب انہوں نے طواف شروع کر دیے۔ کیسے وہ لباس پورا پہننا، اپنے آپ کو ڈھانپنا ان کو کیسے برا لگا، کیسے گمراہ کیے شیطان نے، اور کیسے ان کو وہ نیند کے ننگے ہو کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا ان کے لیے خوبصورت بنا دیا اس نے۔ ایک رب کے سامنے کھڑے ہونا ان کو جناب بھاری لگا، یہ جناب اس نے اس کو گمراہ کر دیا، بھاری محسوس کروایا، اور جناب 360 بتوں کے سامنے جھکے رہنا، ان کے لیے نیازیں دینا، ان کے لیے نذرانے دینا، ان کو یہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا؟ اور یہی حال ہندوستان کے مشرکوں کا، پلیدوں کا ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ توحید کا معاملہ ہو گیا۔ آپ عقیدہ نبوت کی طرف آ جائیں۔ عقیدہ نبوت
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا. آقا علیہ السلام کے بعد نبی کو نہیں آنا قیامت تک، نئی نبوت لے کر کے کو آئے، نئی شریعت لے کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب شیطان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے لوگوں کو گمراہ کیا. دور نہ جائیں، یہیں اپنے مرزا قادیانی دجال کذاب کو دیکھ لیں اور اس کے ماننے والوں کو دیکھ لیں، کیسے اس نے ان کو گمراہ کیا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت سے. اور مرزا قادیانی کذاب دجال کی نبوت کو شیطان نے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ لوگ جو ہے وہ اندھا دھند رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھنے لگے. یعنی وہ توحید میں اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کے لیے کفر شرک والے معاملات خوبصورت بنا دیے. یہاں نبوت اور ختم نبوت کے معاملے میں مرزا جیسے دجال کو اس شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا، اور حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت جو ختم نبوت کے تناظر میں تھی وہ ان لوگوں سے چھڑوا دی. اب ان لوگوں کو ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹ لگنے لگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طور پر شیطان نے ان کے لیے کفر کو، ختم نبوت کے انکار کو خوبصورت بنا دیا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ پر حاضر لوگوں کو جناب وہاں سے ہٹا کے مرزا قادیانی کا جناب امتی بنا دیا. اسی طرح ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں، معاملہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ سود خور لوگ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہیں پہ ایک عالم ہے برطانیہ میں، خطیب یورپ ہیں، مبلغ یورپ ہیں، بلکہ ان کا بیٹا، اس کو ایک مولوی صاحب ہمارے دوست پکڑ کے لائے. یہاں بات ہو رہی تھی، مسئلہ پوچھنے آیا تھا. وہ ایک کمپنی تھی کوئی، اور اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں تھا. ان کی کچھ معاملات تھے جو خلاف شرع تھے. تو میرے پاس پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا جی آپ صورت بیان کر دیں، کیونکہ میں تو یہ کام، مجھے سچی بات ہے کہ پوچھنے آتے ہیں لوگ، ان سے کہتے ہیں یہ جی آپ صورت بیان کر دیں، آپ کو حکم بیان کر دیتے ہیں. اس نے جب آ کے وہ صورت بیان کی ساری، میں نے کہا جی یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے. مجھے کہنے لگا جی پھر میں اگر یہ آپ حرام کہتے ہیں تو میرے گھر کا اکیلے کچن کا خرچہ 60,000 روپے ہے. یہ اس نے آج سے ایسے سمجھے کہ 14 سال پہلے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. آج سے 14 سال پہلے ان حضرت کے گھر کا خرچہ 60,000 روپے اکیلے کچن کا، جہاں روٹی بنتی تھی. تو نے کہا میرا 60,000 روپے خرچہ ہے، آپ مجھے وہ دے دیں، اکیلا وہی دے دیں، باقی رہنے دیں، تو میں وہ نوکری چھوڑ دیتا ہوں. اب بتائیں بھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور انہوں نے جا کہیں میری نبض دیکھیں، وہ کہیں گی آپ بیمار ہیں، آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے بتایا تو لہذا پیسے بھی آپ ہی دے دیں. کہ ایسے کرنا شروع کر دے تو ڈاکٹر صاحب تو پھر بتائیں گے نہیں کسی کو بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے. وہ بھی کہیں گے یا اللہ اس کے پتھری جو ہے پہاڑ بنا دے، اندر ہی کشمیر بنا رہے اس کے، ہے یہ نہیں؟ تو عجیب احمقانہ بات ہے. مجھے کہنے لگا جی وہ، میں نے کہا یار آپ کے ابا جی بھی تو عالم ہیں، اگر آپ کو مجھے پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں. تو کہتا ہے چھوڑیں جی ان کو کیا پتا دنیا کا. میں نے کہا پھر تم مستحق ہے اس بات کا. اب بتائیں کیسے کیسے عذر، کیسے کیسے ہیلے بہانے اس نے گھڑے ہوئے تھے حرام کھانے کے لیے. اس پر جب حکم شرع واضح ہو گیا، وہ مولوی صاحب نے بھی بتایا تھا، مولوی صاحب کو اس نے سینگوں پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں مارتے ہیں ایسے. وہ میرے پاس لے آیا، میرے پاس آ کے چلو اس نے کوئی تھوڑا سا ادب والا معاملہ رکھا تھا. مجھے کہنے لگا جی آپ 60,000 روپے مجھے دے دیں. اب ان لوگوں کا حال یہی ہے، کسی کو بھی آپ سمجھائیں نا یار آپ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی نہیں. اگر آپ اس کو حرام کہتے ہیں تو پھر آپ بتا دیں ہم کہاں سے کھائیں. یہ سمجھ آیا مسئلہ. اور اسی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں پر حرام جو ہے وہ ایسا خوبصورت بنا کے شیطان نے پیش کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو اللہ کا فضل کہتے پھرتے ہیں. اللہ کا فضل کہتے پھرتے ہیں. ایک پولیس والا جو ہے نا وہ کہنے لگا جی اتنی میری تنخواہ ہے اور اتنا فضل ربی ہو جاتا ہے. میں کہا فضل ربی کیا ہے؟ کہتا ہے وہ جو لوگوں سے مارتے ہیں وہ فضل ربی ہے. یعنی ایک حرام خوری اور اوپر سے اس حرام خوری کو رب کا فضل کہنا، رب کا انعام کہنا، رب تعالیٰ کی نعمت کہنا. بتائیں کتنا بڑا جرم ہے.
شیطان نے ایسا خوبصورت بنایا ہے جس راہ سے رب نے منع کیا تھا یہ اسی راہ کو رب کا فضل کہہ رہے ہیں. پتہ ہے شیطان نے ایسا ان کے لیے مزین کیا ہے. بہت سارے نوجوان جو ہیں آج باہر جانے کے لیے ویزے لگوانے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ کے دے دیتے ہیں. کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم نے یہاں لکھا ہے, ہم تو اندر سے ختم نبوت کو ماننے والے ہیں نا, باہر وہاں جا کے بھی ختم نبوت کو مانتے رہیں گے. ہم تھوڑا جناب یہ عمل کر رہے ہیں انکار ختم نبوت والا. یعنی شیطان نے ان کے نزدیک پیسے کو اتنا خوبصورت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک عقیدے کی, ایمان کی, ختم نبوت کی اہمیت ہی کوئی نہیں دی. یہی شیطان نے کہا تھا ہر وہ راستہ جو تیری طرف آنے والا ہوگا اس کو اتنا ہلکا کر دوں گا, اتنا میں جناب اس کو تیرے لوگوں کی, تیرے ماننے والوں کے ذہنوں میں اتنا میں بنا کے پیش کر دوں گا لوگ اس کو کچھ سمجھیں کوئی نہیں. آج دیکھیں نا نماز کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے, روزے کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے, حج کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے, زکوٰۃ کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے. اور یہی لوگ جو ہیں آج دیکھیں آج 14 اگست ہے تو اندھا دھند جناب بھاگ رہے ہوں گے باہر, وہ اس میں جناب سلنسر نکال لیں گے اور پاں پاں کرتے ہوئے. اور تو یہ تو کسی خبیث نسل نے یہ چھچھورا کام شروع کیا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, بڑی عمر کے لوگ بھی منہ میں جناب وہ پاں پاں لگا کے وہ پاں پاں کر رہے ہیں. شرم حیائی کو نہیں ہے. اتنی بھی وہ گھٹیا اور ذلیل قوم ہوتی ہے بھلا جتنی ہماری قوم ہو گئی ہے. اتنے یار تم گر گئے ہو یار, شرم نہیں رہی تم میں, کس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہو. اتنا بڑا ہو گیا اور یہاں بچوں کو کہتے تھے شرم کر, یہ پاں پاں چھوڑ دے, بڑا ہو گیا اب تم. اب ان بڑوں کو کیا کہا جائے. پچھلے سال اس سے شاید 1-2 سال ہو گئے نیا ہی نہیں لانا تھا یہ تو یہ جب نئے یہ پاں پاں شروع ہوا تو اس وقت بڑے بڑے جو حکومت میں تھے لوگ وہ بیٹھے ہوئے اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سب نے منہ میں پاں پاں لیے ہوئے وہ بجا رہے ہیں. کیا یار سچی بات ہے, جتنی چھنچھوری یہ ہماری قوم ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں. یہاں پہ کسی ایک بندے سے کوئی لطیفہ ہو جائے ہر طرف وہی بات, وہ شاید کسی نے یہ اس کے وہ زردائی کا بیٹا جو ہے نا بلاول, اس کے منہ سے نکل گیا تھا, وہ غریب ایسے تھت ہے اردو کے معاملے میں اس کا ہاتھ تنگ ہے, اس کے منہ سے نکل گیا تھا جی وہ کوئی جلوس نکال کے جا رہا تھا تو کہتا جی کہاں پہ ٹانگ رہی, بس جی پھر نیچے سے لے کر اوپر تک ہر ایک کے منہ پہ یہی ہے کہاں پہ ٹانگ رہی. کیا ہے یعنی یہ قوم جو ہے نا بڑے سے بڑا مذہب مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا ایشو ہو, اسلام پر بڑے سے بڑا حملہ ہو, ان کو صرف ایک لطیفہ دے دیا جائے اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں, ایک لطیفے پہ راضی ہو جاتے ہیں, سارے چپ ہو جاتے ہیں, سب کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اس قوم کے مزاج میں اللہ ہی حافظ ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں جی. ہجرت کرتے وقت لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے ہیں. ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں آ رہا تھا ہندوستان سے پاکستان کی طرف, ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں اس طرح گول دائرہ بنا کے نا دھمال ڈال رہے ہیں, 2 ڈھول بج رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں. کہتے میں پاس گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ ڈھیر لگا ہوا تھا, مسلمان بہنوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی پڑی تھی, چھاتیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں, اس پر سکھ ڈھول بجا رہے ہیں. میں نے کہا اس سکھ میں اور اس چوڑے میں کیا فرق ہے. وہ سکھ چوڑا جو ہے وہ ڈھول بجائے مسلمانوں کی عزت لوٹ کر, یہ ذلیل جو ہے وہ پاپا بجاتے رہے. این اسی دن میں نے کہا جس دن تیرا ابا مرا تھا اس دن بھی تو یہی حرکت کرتا کبھی تو. عجیب نظام ہے. ویسے ایک جگہ مجھے بلایا گیا جی بیان کرنا ہے, وہاں میں گیا تو وہیں اسی دن اسی محلے میں کسی خبیث نے آقا السلام کی گستاخی کر دی تھی. وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں, میں بیٹھا تھا وہاں پہ ممبر پہ, خطیب صاحب جو بڑے زور سے جناب لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, مولوی صاحب بھی رو رہے ہیں, آقا السلام کی بے ادبی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, یہ معاملہ ہوا وہ معاملہ ہوا. لوگ کئی رو رہے ہیں اور کئیوں پہ جناب ویسے رکت آ رہی ہے, غصے سے لوگ بھرے ہوئے ہیں. آپ اس قوم کا مزاج دیکھیں, سچی بات ہے تھوڑا سا بس سوچا چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, پوری قوم بڑے سے بڑے مشن سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ وہ لوگ الگ تھے جو اس طرح کے لوگوں کے منہ پہ چمیٹ مارتے تھے, بڑے دفع ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہے کیا معاملہ چل رہا ہے.
کسی کا ابا مر جائے نا لطیفہ سننے پر اس کا دکھ بھی زائل نہیں ہوتا, کسی کی اماں مر جائے لطیفہ سننے پر اس کا بھی دکھ زائل نہیں ہوتا. لیکن یہ قوم جو ہے خدا رسول کی گستاخی ہونے پر لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہوں, صرف ان کو ایک لطیفہ دے دیا جائے سب کی توجہ لطیفے کی طرف ہو جائے گی. فیس بک پہ وہی, یوٹیوب پہ وہی, انسٹا پہ وہی, ہاں جی ہر طرف جناب وہی میسج پہ چل رہے ہیں, واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں, ہر طرف وہی لطیفہ چل رہا ہے. مولوی صاحب نے کیا کیا جی, بڑے جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں. ایک دم سے جناب محفل پہ انہوں نے کیک رکھا ہوا تھا, کیک کاٹنا تھا. میں سختی سے منع کرتا ہوں اس حرکت سے. جیسے جناب وہ کیک اندر داخل ہوا, مولوی صاحب کی منہ پہ ابھی تک آنسو باقی تھے, دیکھ کے کہنے لگے کیک کی آمد مرحبا, کیک کی آمد مرحبا. سارے لوگ خوش ہو گئے جناب, وہ سارے جذبات, وہ سارا دکھ, وہ غصہ, وہ جلال, سارے کا سارا رفع ہو گیا, سارا کچھ ختم ہو گیا. کیک کی آمد مرحبا. بتائیں اس کا مطلب کیا ہے, پھر کیا سمجھیں, کیا سوچیں ہم, پھر کیا نتیجہ اخذ کریں ہم پہ کہ یہ لوگ جو ہیں بس ایک تھوڑا سا ان کو لطیفہ چاہیے بڑے سے بڑے مشن سے ہٹانے کے لیے, تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے وہ دے دیا جائے, لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اچھا کئی ایسے ذلیل ہوتے ہیں کیا بھی رہے ہوتے ہیں, یہ توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا. تو میں نے کہا پھر آپ کی توجہ کیوں ہٹ گئی؟ جب آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ شیطانی کر رہے ہیں تو آپ پھر ان کے ہتھے کیوں چڑھے؟ نہیں سمجھ پا رہے یار آپ مسئلے. یہ نہیں چھوٹا سا مسئلہ, کسی کا ابا مرا ہوا کو آگے لطیفہ سنا دے, ابے کا جنازہ بھولے گا کبھی؟ وہ اماں مری ہوئی ہے اس کی تدفین کرنی ہو, کوئی آگے لطیفہ سنا دے کبھی؟ بلکہ اس نے تو غصے میں اس کو چپیٹ رکھ دی. تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا ابا چلا گیا دنیا سے, میری اماں چلی گئی, تجھے مذاق سوچ رہے ہیں؟ لیکن یہاں ادھر مسجد گرا دی جائے, ادھر کوئی لطیفہ بن جائے, لطیفہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, چلو بھی ٹھیک ہے, مزے کریں گے نا, کچھ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ قوم کی جناب جب بھاگتے ہوئے جاتے جناب مار روڈ پر, جناب سلنسر نکال کے, وہ جناب لڑکا گرتا, جناب ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئی, اوپر سے کھڑے ہو کے جناب کہتے 14 اگست مبارک ہوا, 14 اگست مبارک ہوا. خدا تعالیٰ خراب کرے ایسے لفنگے لوگوں کو. ہمارا صحیح بات ہے, واسطہ ہی ایسے لوگوں سے پڑا ہے, کیا کہے. ایسے ہی لوگ جو ہمارے گلے پڑ گئے, ذرا شرم حیا کوئی نہیں. تو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا, یہ والا دن جو ہے, اس دن ہماری عوام بیچاری, ان کا تو انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان میں اسلام لائیں گے. جب نعرہ یہی لگایا تھا کہ یہاں اسلام لائیں گے, تو بھائی اسلام آج تک آیا؟ خوشیاں کس بات کی ہیں, پھر نعرے کس بات کے ہیں, ترانے کس بات کے ہیں؟ پھر اسلام لائیں گے, یہاں پہ جناب شراب کے پرمٹ مل رہے ہیں, مساجد گر رہی ہیں, سویرے کے وقت مؤذن بیچارہ اذان پڑھنے کے مسجد ہے ہی نہیں, نمازی نماز پڑھنے کے مسجد ہے ہی کو نہیں, امام نماز پڑھانے آئے مسجد ہے ہی کو نہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں لوگ, مسجد پوری گرا دی, سارا ملبہ اٹھا لیا, وہاں پہ پودے لگا دیے. جی سبحان اللہ. ایسے تو سچی بات ہے ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا, ابو لہب کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا. بڑے بڑے اہل کفر بھی یہ حرکت نہیں کر سکے جو تم نے کر دی ہے. اسلام آباد کے اندر کچھ ہی 2-3 دن پہلے جناب شراب کی اجازت دی گئی ہے کچھ ہوٹلوں کو کہ آپ شراب بیچ سکتے ہیں, اور وہیں پہ جہاں پہ ربط بارت ہوتی ہے, دیکھیں نا ابھی نہیں کو کہا جائے جی وہ آپ نے شراب, مجبوریاں بتائیں گے 100 مجبوریاں. وہ جو حضرت چودھری ہیں منحوس ڈبو, اس نے بھی کہا تھا, اس نے کہا ہمیں اتنے ارب روپے شراب کی مد میں بچے ہیں, ان کے پیسے چاہیے. شیطان نے یہی کہا تھا, اس نے کہا چاہے حرام سے بھی پیسے نکالنے ہوں گے نا, ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا, حلال کا راستہ ان کے لیے اتنا بدصورت بنا دوں گا, بھاری بنا دوں گا, حلال والا راستہ ان کو سمجھ بھی نہیں آنے دوں گا میں. آج یہی ہو گیا, امت کی اکثریت جو ہے, پاکستان کی اکثریت جو ہے, وہ ساری اسی راہ پر چل پڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو تھیں وہ ساری ان کے لیے نارمل ہو گئی ہیں اس وقت. سچی بات ہے, ساری نارمل ہو گئی. اب کیا کہے بندہ یار, نعرے پہ نعرے لگوا لیں ان کو, وہ پاں لے کے دے دیں منہ میں, وہ چھنکنے بجاتے رہیں, پاں کرتے رہیں.
راضی ہیں سارے؟ خدا کے لیے آپ احباب جتنے بھی یہ میرے سن رہے ہیں، میں سب کو یہی عرض کروں گا کہ مہربانی کریں، آپ بھی خود بھی بچے اس طرح کی حرکتوں سے، سنجیدہ لوگ اس طرح نہیں کرتے، سمجھدار لوگ اس طرح نہیں کرتے، یہ اچھے چھوڑے لوگ کرتے ہیں، لفنگے قسم کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جو بندہ اہل فکر میں سے ہوگا وہ یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔